الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صلوات على محمد وآل بيت اپنی عبادات کی قبولی کے لیے دعاؤں کی اجابت کے لیے صحت و سلامتی کے لیے اتنی توفیق سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت دعاؤں کی رات ہے تمام حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کو بھی یاد رکھتے ہوئے کچھ دعا یا کلمات عرض کروں گا آپ آمین کہیے گا یہ آپ کے آمین کہنے کی وجہ سے انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت ہو جائے خدا بندہ ہماری اس مختصر سے عبادت قبول و منظور فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما خدا بندہ عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما خدا بندہ جو بھی ان عزاداری مجلسوں کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں جس شکل سے بھی جس طریقے سے بھی زحمتیں اٹھا رہے ہیں ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خصوصاً بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان میں سے خصوصاً مرحوم شیخ علی جعفر ابن اشفاق علی ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما خدا بندہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گئے ہیں خصوصاً وہ افراد وہ مرحومین جن کے نام لیوا آج دنیا میں کوئی نہیں ہیں خدا بندہ ان کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما خدا بندہ فقہاء کرام مجتہدین عظام جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مخصوصاً رہبر معظم انقلاب خدا بندہ ان سب کو مزید توفیقات کے ساتھ طول عمر بابرکت عنایت فرمائیں
خداوندہ دنیا میں محمد و اہل بیت محمد کے قبور کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، اس عظیم انقلاب کو انقلاب امام زمان تک متصل فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور جو بھی مریض ہیں مخصوصاً جنہوں نے خصوصی طور پہ کہا ہے خداوند ان کو شفاء عاجلہ اور کلیہ اور تامہ عنایت فرما۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت میں۔ آج چونکہ حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کے فرزندوں کا تذکرہ ہوگا، تبسل کا عنوان، لہذا کچھ ایسے نسخے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، مخصوصاً طلباء آپ جیسے علماء اور ہم جیسے طلباء، ان کے لیے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مبلغین اسلام کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو دو چار کلمات اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین۔ سارے علماء ہیں تو اس کا ترجمہ کرنا، مفہوم، تفسیر، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑی بات حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس دن 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالمین نے انبیاء کو ہدایت گر بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا، اور اس میں ایک جو نقطہ تھا، ایک جو ہدف تھا، وہ یہ تھا لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ جو عہد و پیمان اللہ رب العزت نے ہم سے لیا ہے، بہت عوالم ہے مختلف، ان میں سے ایک عالم کا نام عالم زر ہے۔ ابھی ہم معمولاً ایک دوسرے کو کبھی زندگی میں ایک مرتبہ پہلی نگاہ میں جب دیکھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت عرصہ ہم نے گزارا ہے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے ساتھ مہینہ سال گزارنے کے بعد پھر بھی ایسا لگتا ہے یہ اجنبی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان کے بارے میں، یہ جو عالم زر جن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس دنیا میں آ کر ایسا لگتا ہے کہ اسی دنیا میں ہم نے ان سے ملاقات کی ہے اور بہت عرصے سے ہماری جان پہچان ان کے ساتھ ہے، لہذا عالم زر بہت ہی غیر معمولی عالم ہے، مہم عالم ہے، جہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے عہد و پیمان لیتا ہے، کیونکہ عالم، خداوند عالم اس مطلب کو جانتا ہے یہ بندہ کل جا کر کس منزل تک پہنچے گا، کس منزل تک نہیں پہنچے گا، جس راستے پہ یہ چلے گا، یہ سب کچھ خدا کو معلوم ہے، لہٰذا عالم زر میں ہر کسی سے وعدہ لیتا ہے اللہ رب العزت، اور پکا وعدہ لیتا ہے کہ میرے اوامر اور میرے نواہی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ان میثاق میں سے، ان وعدوں میں سے، ان عہد و پیمان میں سے ایک عہد و پیمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں جب تم آؤ گے تو کسی کی عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور جو ہم معین کریں گے، جو ہم مقرر کریں گے، جو ہمارے علم میں ہے اسی کے مطابق ہم نے انجام دینا ہے،
تو اگر کوئی کسی فرزند کے والدین کو ہم اگر اخذ کر لے لیں ان کی حیات ان سے ہم چھین لیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کے بچوں کی آزار اذیت کا باعث بنے تم. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کی توقیر کریں. اور یہ قانون قدرت ہے, قانون الہی ہے. احترم تحترم. تزرع یحصد یا تحصد, یعنی جیسے آپ آج بیج لگائیں گے اسی حساب سے کل وہی فصل مل جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے گندم کی بیج لگا دی, کل جو آپ نے کاٹنا شروع کرنا ہے. نہیں, ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے. جو کچھ کرنا ہے کما تدین تدان. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے وہ میثاق کسے کہتے ہیں؟ وعدہ ہے, لیکن جو پکا وعدہ ہے اس کو میثاق کہا جاتا ہے. لا تعبدون الا اللہ, سب سے پہلی بات یہ ہے خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے. وبالوالدین احسانا, اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد والدین کا ذکر آ جاتا ہے, ان کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر آ جاتا ہے. اور جہاں کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے اور اپنی بندگی کرنے کا جو حکم دیا ہے اسی کے ساتھ والدین کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اسی سے اندازہ لگتا ہے, لگایا جا سکتا ہے کس طریقے سے مہم ہے, کتنا مہم ہے والدین. اور اس کے بعد فرمایا احسان نہ تنہا والدین کے ساتھ بلکہ ذی القربا کے ساتھ. آج ماشاءاللہ دیکھیں نا, فیس بک اٹھائے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ کام کرتے ہیں, یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں, اور ہر جگہ پہ دوستی کا سلسلہ ہے. یہ کتنے فرینڈ ہو گئے تو کس کا کتنا ہو گیا, سارا اسی جو ہے نا حساب میں لگے رہتے ہیں. اور جس کا زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارا. کبھی اس دوستی کو نبھانے سے پہلے جو اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے اعزاء اور اقارب ہیں, کبھی ان کی طرف ہم نے توجہ کی ہے؟ اگر ان کی طرف توجہ کریں پھر اس کے بعد اس لائن میں آ جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. کہ آپ نے پورے عالم کے ساتھ آپ نے ارتباط رکھا, رابطہ رکھا, اور اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ آپ نے اچھائی کی. لیکن اگر میرے اپنے گھر میں والدین کے ساتھ احسان نہ ہو, بچوں کے ساتھ احسان نہ ہو, رشتہ داروں کے ساتھ احسان نہ ہو, شاگرد اور اساتذہ کے ساتھ احسان نہ ہو, پھر جا کر مشرق کے کونے میں یا مغرب کے اس کونے میں ایک نفر ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا بہت محبت کی باتیں ہو جائیں اور احترام کی باتیں ہو جائیں, اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ محبت اللہ رب العزت کی طرف سے واجب شدہ چیز ہے. اسی وجہ سے احادیث میں موجود ہے حل الدین الا الحب, یعنی محبت کے علاوہ کوئی دین ہے, یعنی ایک انسان دیندار ہے تو وہ ضرور محب ہوگا, محبوب ہوگا. لہذا ذی القربا کے ساتھ والیتاما, جو آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. یتیم ہمارے فقہی جو عرصے میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جس اگر یتیم اگر دیکھیں نا, یہ جاندار جتنے بھی ہیں ہر کسی کے ماں باپ ضرور ہیں, چاہے وہ حیوانات میں سے ہو چاہے وہ انسان میں سے ہو, حی ناطق ہو یا حیوان ہو. اگر باپ جس کا چلا جائے دنیا سے انسان ہو تو اسی کو یتیم کہا جاتا ہے. لیکن بعض نے اس موضوع کو تھوڑا سا توسیع دیا ہے, جو ماں بھی اگر دنیا سے چلی جائے اسے بھی یتیم کہا جاتا ہے. لیکن پھر بھی
وہاں پر مشکلات موجود ہے، لیکن اگر حیوانات میں جائیں تو وہاں پر حیوانات میں بچہ باپ سے ملحق نہیں ہے، بلکہ بچہ کس سے ملحق ہے؟ ماں سے ملحق ہے۔ اگر بچہ حیوانات میں ابھی اگر باپ سے ملحق ہوتا تو پھر وہاں پر جو ہے لڑائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کیمرے بہت سارے لگے ہوئے ہیں، ورنہ میں ایک جو ہے نا قضیہ یہاں پر نقل کرتا کہ واقعا اس سے جو ہے نا معلوم ہو جاتا کہ یہ حیوانات میں بچہ باپ سے ملحق نہیں ہوتا ہے بلکہ ماں سے ملحق ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے علاقوں میں جب کسی بھیڑ کا بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کو پہاڑ سے نیچے اس کو لے کے آیا جاتا ہے، پھر گاؤں میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جس کی فصل بھی کھائے کوئی ممانعت وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ یتیم ہے۔ یہ ایک اب میں کبھی سوچتا ہوں کہ علماء نجف نے کیا شاہکاریاں انجام دی ہے، دین کے ساتھ انسان کو اس طریقے سے قریب کر دیا ہے، یعنی دین کے بغیر کوئی کام کرنے کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی پھاٹک لگتا ہے ہمارے ہاں جب، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ایک سرزمین کی جب کاشت ہو جاتی ہے تو پھر جس طریقے سے ایران میں یشلاق اور ییلاق کا ذکر ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ گرمیوں میں کہیں چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے نا پھر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہاں لوگ منتقل نہیں ہوتے ہیں لیکن جانوروں کو منتقل کرتے ہیں پہاڑ پہ، پھر جب جیسے سردی آ جائے تو پھر اس کو جو ہے نا واپس لے کے آتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کھیتیں جو ہوتی ہیں اگر ادھر سے 2-4 گائے کھا لے تو پھر جو ہے نا بعد میں کون سی گندم ہوگی کون سے جو کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے گائے میں سے، بیڑ سے، بکری میں سے، اس کو گاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی کھیت سے کھا بھی لے تو اللہ، اور اسی عقیدے کے مطابق جس وقت کل اس کو جو ہے نا بلاخرہ اس کی تھریشنگ ہوتی ہے اس ہریالی کی تو پھر اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا برکت عنایت کرتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے، قانون الہی ہے، خداوند عالم یتیم سے بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم احسان کرو، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، میں نے الست میں، یعنی جس دن اللہ نے کہا کہ الست بربکم، یعنی عالم ذر میں نے تم سے کہا ہے، اسی حساب سے تم نے اس کو انجام دینا ہے۔ ایک وصیت حضرت امیر علیہ السلام کی آیت کریمہ ہے، توضیح میں جانے کی اب واقعاً فرصت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ جو ہے ٹائم بھی لگ جاتا ہے، لہٰذا حضرت امیر کا جو ہے نا وصیت نامہ یہاں پر عرض کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ، اس سے پہلے کافی باتیں ہیں، اس کے بعد میں اپنے اس ضرورت کے مقام کو لے رہا ہوں۔ اللہ اللہ فی الایتام، خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو ایتام میں، یتیموں میں کیا کرے مولا، فلا تغبوا افواہہم، فلا تغبوا افواہکم، افواہکم بحضرتکم، ایک لفظ ایسا ہے کہ اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پیغمبر کو سنا ہے، یقول، حضرت فرماتے ہیں، من عال یتیما، اگر یعنی کوئی انسان کی کوئی یتیم کو لے لے اور اس کی جو ہے نا عیالت کرے، حتی یستغنی، یہاں تک وہ بے نیاز ہو جائے۔ بے نیاز کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے اور برے بھلے کی سمجھ اس کو آ جائے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہاں پر پیغمبر کا نقل کرتے ہوئے، اوجب اللہ عز وجل لہ بذالک الجنہ، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ کما اوجب اللہ لآکل مال الیتیم النار، جس طریقے سے کوئی اگر اس کے برعکس اگر یتیم کا مال کھا لے، اور ہمارے بر صغیر میں جہاں پر قانون کی بالادستی کم ہوتی ہے وہاں پر یتیم کا مال بہت کھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں مخصوصاً ہمارے دیہاتوں میں
کہ وہاں پر جیسے جو باپ مر جاتا ہے تو بالآخرہ اس یتیم پر لوگوں کا قبضہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ یتیم سے محبت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جن کی معرفت ہے الحمدللہ وہ بلے سے بلے صحیح، بہت اچھے، ورنہ یتیم کا مال کھینچنے میں اور اس سے جو ہے نا بالآخرہ چھیننے میں بہت سارے لوگ آگے نکل آتے ہیں. حضرت امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے یتیم کی حفاظت کے ساتھ اللہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے، ایسے ہی یتیم کے مال کھانے سے اللہ جہنم کو اس پر واجب قرار دے دیتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے یتیم کا، اتنی بڑی عزت ہے. حدیث مبارکہ میں رسول خدا سے یہ ثواب الاعمال مرحوم صدوق رضوان اللہ علیہ کی کتاب میں ہے، حضرت فرماتے ہیں ان الیتیم اذا بکا، جب یتیم رونے لگ جاتا ہے، گریہ کرتا ہے، اہتز لہ العرش، یعنی جیسے یتیم کا گریہ شروع ہو گیا ادھر عرش خدا میں زلزلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. فیقول الرب تبارک و تعالی، وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من ھذا الذی ابکا عبدی الذی سلبتہ ابویہ فی صغری، وہ کون ہے جس نے میرے اس بندے کو رلایا ہے کہ جس کے باپ کو میں نے اس کے بچپنے میں نے سلب کر لیا، اس کے باپ کو میں نے لے لیا. کیوں اس کو رلایا ہے؟ اس کے بعد قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فوعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم، لا یسکتہ احد الا اوجبت لہ الجنہ، کوئی اس بچے کو خاموش نہیں کرے گا مگر وہ شخص جس کے لیے میں جنت کو اس کے لیے واجب قرار دوں گا. یتیم کا لفظ ہے، یہ یتیم ظاہری ہے. یتامہ کی دو قسمیں، ایک یتیم ظاہری اور ایک یتیم باطنی. امام عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، ابھی امام زمان ہم سے غائب ہیں، ان تک رسائی ممکن نہیں ہے. عالم ہے تو ان کو لقب دیا گیا ہے کافل الایتام، بہت بڑا لقب ہے. جانتا ہے اس کو کافل الایتام، جیسے کہ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث مبارکہ کہ حضرت نے فرمایا کہ یہی لوگ کافل ایتام ہیں، یہ یتامہ کی پرورش کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر وہ عالم نہ ہو، دین کے بارے میں آگاہی نہ رکھتا ہو، کہتے ہیں وہ یتیم بہت سخت اس کا مرحلہ ہے. بس ایک یتیم وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے وہ بچھڑا ہے، وہ یتیم ہے. لیکن ایک یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے جدا ہو گیا ہے، امام تک رسائی ممکن نہیں ہے اس کے لیے. اسی مطلب کو بہار کی جلد نمبر 2 میں جناب امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت فرماتے ہیں اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیہ یتیم یتیم انقطع عن امامہ، یعنی وہ یتیم جس کو امام سے جدا کر دیا گیا ہے یا وہ امام سے جدا ہو گیا ہے، اس کا جو یتم ہے یعنی جس کی یتیمی اس یتیمی سے بہت سخت ہے جو اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہے، اس کا مقام بہت سخت ہے. فرماتے ہیں وَلَا يَقْدِرُ عَلَى وُصُولِهِ إِلَيْهِ، اور امام تک پہنچتا نہیں ہے یہ. وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِي مَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ، دین میں جو مبتلا به مسائل ہے اس میں یہ امام کا حکم ہے اس کو دریافت نہیں کر پاتا.
یہ بہت سختی دینی ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اب یہاں پر فمن کان من شیعتنا، کتنا افتخار ہے آپ کے لیے۔ یہ جو پیج یہاں پر حضرت امام عسکری علیہ السلام آپ کے لگا رہے ہیں بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں فمن کان من شیعتنا، جو ہمارے شیعوں میں سے عالما بعلومنا، ہمارے علوم سے وہ آگاہ ہوا۔ اسی وجہ سے بار بار کہتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں کو نہ تنہا مطالعہ کریں بلکہ ان کا مباحثہ رکھیں۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بہار کی 110 جلد کو اس کو بھی مباحثے کے ساتھ ختم کیا علماء نے، پھر علوم آل محمد آ جاتا ہے اس کے پاس۔ فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، جو ہمارے علوم سے آگاہ ہو، وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا، اور یہ جو جاہل ہے ہماری شریعت سے ناآگاہ ہے، نابلد ہے، الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا، اور ہمارے مشاہدے سے یہ منقطع ہے، ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یتیم فی حجرہ، بہت بڑی بات ہے، یعنی جو جاننے والا ہے اس کی گود میں یہ جو نہ جاننے والے لوگ یتیم کی طرح بس رہے ہیں۔ وہاں پر فرمایا جس نے یتیم کی خدمت کی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے، جو یتیم کا مال کھا جائے اللہ اس پر جہنم کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، عالم ہو، دین جانتا ہو، دین سے آگاہی ہو، پھر فرماتے ہیں یتیم فی حجرہ الا فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ شریعتنا، آگاہ ہو جس نے اس شخص کی ہدایت کی، اس کو ارشاد کیا اور اس کو ہمارے علوم کی تعلیم دی، شریعت کی تعلیم دی، کانا معنا فی الرفیق الاعلی، وہ ہمارے ساتھ رفیق اعلی میں ہوں گے۔ یہ رفیق اعلی تفسیر میں آیت کریمہ وحسن اولئک رفیقا، اس میں دیکھیں یہ رفیق کیا ہے، انبیاء۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو انبیاء کا قافلہ ہوگا، کاروان ہوگا، اسی کاروان میں آپ بھی ہوں گے کہ آپ نے کسی یتیم کی رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اوحى الله الى موسى حببني الى خلقي وحبب خلقي الي، موسیٰ جائیں لوگوں کو میرا محبوب بناؤ اور مجھے لوگوں کے لیے محبوب بنا دو۔ خالق کی محبت مخلوق کے دل میں، مخلوق کی محبت خالق کے دل میں۔ یقیناً خداوند عالمین کو کچھ افراد بہت محبوب ہے۔ قال یا رب کیف افعل، پروردگار میں کیسے اس کو انجام دوں؟ قال فرمایا ذکرہم آلائی، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، ونعمائی، یہ ویسے بھی آپ نے جو پڑھتے ہوئے حتماً یہ دیکھا ہوگا کہ آلہ اور نعمہ کا فرق یہ ہوتا ہے، نعمہ سے مراد جو ہے نا نعمت ظاہری لیا جاتا ہے اور اعلیٰ سے مراد نعمت باطنی جو ہے نا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لیحبون، اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَأَن تَرُدَّ آبِقًا عَن بَابِي أَوْ ضَالًّا عَن فِنَائِي، بس موسیٰ اگر کسی ایسے فرد کو جو میری بارگاہ سے بھاگا ہے اس کو واپس کر دو، یا وہ فرد جو میری آنگن سے وہ بھاگا ہے اس کو واپس کر دو فنا سے، افضل لک من عبادتی 100 سنۃ
ایک نفر بہت سخت مسئلہ ہے. امام عسکری علیہ السلام یعنی روایت کو نقل کرنے والے ہیں. ایک فرد کو اگر واپس لے لے جو دین سے بہت گیا ہے، موسیٰ نبی جیسے اولو العزم پیغمبر سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، فرما رہا ہے کہ اگر ایک نبی ایک فرد کو جو اس حالت میں واپس کر دے، میرے لیے 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے بصیام نہارہا وقیام لیلہا، اور اس سال میں بھی پورے دن پورا سال روزہ رکھا ہو اور پوری راتیں قیام اور عبادت میں کھڑے پڑے. اس کے بعد موسیٰ نبی ہے، صاحب ظاہر بات ہے، اب پتہ نہیں کون سا عبد عابق ہے، کون سا بھاگا ہوا ہے، کون سا سال ہے. استفادہ کیا، عرض کیا یا اللہ ومن هذا العبد العابق من، پروردگار یہ بتا وہ بندہ کون ہے جو تیری بارگاہ سے بھاگا ہے. حضرت باری حق ارشاد فرماتا ہے قال العاصی المتمرد، وہ سرکش گنہگار، وہ عصیان گر، وہ میری بارگاہ سے بھاگا ہوا ہے. قال فمن ضال عن فنائی، تیرے گھر سے بے راہ جانے والا کون ہے؟ قال الجاہل بامام زمانہ، وہ فرد ہے جس کو اپنے امام زمان کا علم نہ ہو، اپنے امام زمان کے بارے میں جہالت ہو. اس کے بعد بالآخر کلمات ہے، یعنی یہی کافی ہے ہمارے لیے. یہاں پر ایک جملے معترضہ لیتا ہوں درمیان سے کہ واقعاً ہمارے امام ہمارے باپ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سید و سردار ہیں. ان سے بھاگنا بہت مشکل ہے، سخت ہے انسان کے لیے. جناب اسبغ ابن نباتہ سے ایک روایت نقل کروں گا، اگرچہ میں نے اس روایت کو مرحوم محدث قومی کے منتہی الاعمال سے لیا ہے، لیکن اصل روایت کا منبع جو ہے نا فضائل ابن شازان میں وہ چیز موجود ہے. جب میرے مولا کو ضربت لگی، دولت سرا میں زخمی ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، جب بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی نا تو اس وقت حضرت نے فرمایا سب سے کہہ دیں حسن بیٹے جا کر کہتے لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. اسبغ جاتا نہیں ہے، قدم لڑکھڑا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام واپس آئے، کہا کہ اسبغ اجازت چاہتا ہے آپ سے ملنے کے لیے. کہا اسبغ کو بلاؤ. حضرت آئے. کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے امام زمان آ کر ہمارے ہاتھ کو اگر اپنے ہاتھ میں لے لے، دست مبارک میں لے لے. اسبغ سے کہا اسبغ قریب ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں ہادی امت. سر شگافتہ ہے لیکن پھر بھی ہدایت کا کام جاری ہے، اور وہ جو سننے والا ہے وہ بھی ایسے یہ حالت ہے، لیکن پھر بھی ہدایت چاہ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں. نزدیک آئے، کہا ہاتھوں کو بڑھاؤ. جیسے ہاتھوں کو بڑھایا، حضرت اسبغ نے مولا امیر المومنین نے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اے اسبغ، ایک زمانہ یہ تھا کہ میرے حبیب دنیا سے جا رہے تھے، پیغمبر کریم دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا اے علی میرے نزدیک آ جاؤ. میں نزدیک آیا، حضرت نے فرمایا جاؤ الصلاۃ الجامعہ کا نعرہ لگاؤ، آواز بلند کرو، لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. عرض کیا یا رسول اللہ جمع کر کے کیا کہوں؟ 3 کلمات. علی اعلان کرو علی من عق والدیہ فلعنت اللہ علیہ.
لوگ جمع ہو گئے، مولا منبر پہ چلے گئے، ایک زینے کو چھوڑ کر نچلے زینے میں حضرت بیٹھے، فرمایا علی من عق والدے فلعنت اللہ علیہ، جو اپنے والدین کا عاق ہوگا، نافرمان ہوگا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ علی من عبق من موالیہ فلعنت اللہ علیہ، جو شخص اپنے مولا سے بھاگے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ علی من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ، جو کوئی کسی اجیر کی اجرت پر ظلم کرے، کسی مزدور کو اس کی مزدوری فراہم نہ کرے، ادا نہ کرے، اس پر لعنت ہو۔ ایک نے آ کر پوچھا یا امیر المومنین، یہ بڑا اعلان آپ نے فرمایا ہے، یہ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا، ارادہ آپ کا کیا ہے؟ فرمایا میں جب تک اپنے حبیب سے نہ پوچھوں کچھ بتا نہیں سکتا۔ رسول کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ تو حضرت رسول خدا نے کیا فرمایا، اے علی الا انا الا انی وانت ابوا هذه الامه، اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، فمن عقنا فعلیہ لعنت اللہ، اور جو ہمارے نافرمان ہوں گے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ الا انی وانت مولایا هذه الامه، اے علی میں اور آپ اس امت کے دو مولا ہیں، جس طریقے سے غدیر خم میں اعلان کیا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، علی بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے۔ کہا یا علی انی وانت مولایا هذه الامہ، میں اور آپ اس امت کے دو مولا ہیں، فمن ابق عنا فعلیہ لعنت اللہ، جو تجھ سے باگے، جو مجھ سے باگے، اپنے مولا سے باگے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور تیسرا جملہ کیا تھا، وہ یہ تھا یا علی الا انی وانت اجیرا هذه الامہ، آپ اور میں اس امت کے دو اجیر ہیں۔ خدا نے تو کہا تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے علی آپ اور میں اس امت کے دو اجیر ہیں، فمن ظلمنا اجرتنا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ صلوات علی محمد و علی بیت۔ ایک چھوٹا سا قضیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و علی بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدریت، یزیدیت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ ذکر ہو رہا تھا یتیم کہ یتیم کے ساتھ مدارات کرنا، رفق انجام دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک طبیب مدینے میں رہتا تھا جو اہل بیت کو ماننے والا نہیں تھا۔ نفائس الاخبار میں روایت موجود ہے، تو سنا یتیموں کے بارے میں اہل بیت بہت ساری جو ہے نا ان کے کلام بہت زیادہ ہے، اہمیت ہے۔ تو امام علیہ السلام کے ہمسائے میں ایک بیوہ خاتون تھی، اس کا بچہ ہے یتیم۔ جب وہ اس کی ماں جب مریض ہوتی ہے تو اپنے بچے کو اس طبیب کے پاس بھیج دیتی ہے وہ، اور اس سے
سے کہا طبیب مجھے نسخہ دے دے. اس طبیب نے کہا بہتر یہی ہے یہاں پر اس کو ایک ایسا نسخہ دے دے جو یہ نہ انجام دے سکے. اس سے کہا کہ تم جو ہے نا اگر اپنی ماں کو گھوڑے کا اگر جگر دے دو تو ماں تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. گھوڑے کا جگر کہاں سے ملتا ہے؟ یہ آخر مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے یتیم. حضرت سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں مریض ہے, میرے پاس بھی تو کچھ بھی نہیں ہے, طبیب اس سے جو ہے نا گھوڑے کا جگر مانگ رہا ہے. اپنے غلام سے فرمایا جا کر گھوڑا ذبح کرو اور جگر نکال کر بچے کو دے دے. یہ بچہ چلا جاتا ہے جگر کو لے کر طبیب کے پاس. کہا نہیں اس جگر کا رنگ ٹھیک نہیں ہے. گھوڑے کا کیا رنگ ہے؟ جی فلانی رنگ. نہیں دوبارہ واپس چلے جاؤ اس رنگ کا گھوڑا ذبح کرواؤ. یہ کرتے 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 بہانے لاتا رہا. بیچارہ امام حسین کے پاس جاتا رہا. بچہ جو ہے امام بھی سخی امام ہے, لجپال امام ہے, وہ کیسے چھوڑ دیتے اپنے اس یتیم بچے کو. جب 5 گھوڑے ذبح کیے, 5 جگر جب آ گئے تو اب یہ سمجھ گیا کہ واقعا آل محمد تو بہت عظیم ہے, بہت عظیم خاندان ہے. امام حسین کے دولت سرا پہ آیا اور آنے سے پہلے اس کو یقین نہیں ہو رہا یہ جگر واقعا گھوڑے کا جگر ہے. کہا یار یہ جو گھوڑا ہے کہاں سے لیا ہے؟ استقبال کی مجھے رہنمائی کر دو. استقبال کی طرف چلے گئے جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں. یہاں وہاں پر یا گھوڑوں کی جو ہے نا اس کی کھال پڑی ہوئی تھی یا اس کا جثہ لاشا وہاں پر پڑا ہوا تھا. جب دیکھا امام حسین کے پاس آئے اور قدم پر ہاتھ رکھا, مولا سے جو ہے نا معافی مانگی تو مولا نے ہاتھ پکڑا. کہا تو نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے ہمارا, ذرا چلیں. اس کے ہاتھ پکڑ کر ذبح شدہ گھوڑوں کے پاس آئے. اب ہم یہاں پر کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے مثلا پرندوں کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا اللہ رب العزت کے حکم سے. یا جیسے کہ خدا نے حکم دیا کہ تم ایسے جو ہے نا سروں کو اس کی طرف کر دو تو تمہارے پاس وہ جسم آ جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگارا میں حسین ہوں, پروردگارا میری آبرو ہے تیرے پاس, میرے خاندان کی آبرو ہے تیرے پاس. اگر ہماری آبرو ہے تو یہ جو 5 گھوڑے ذبح ہوئے ہیں انہیں دوبارہ جو ہے زندگی عنایت فرما. ابھی فخر مریم کی, فخر عیسیٰ کی ابھی دعا تمام نہیں ہوئی ہے, 5 کے 5 گھوڑے وہیں پر زندہ ہو جاتے ہیں. ایک یتیم کے لیے کتنی سختیاں برداشت کی, یتیم کے لیے کتنی مشقتیں, کتنی محبت کا اظہار. لیکن کاش آل محمد کے یتامہ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا. یتیم بہت سارے ہیں دنیا میں, یتیموں کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے. ایک یتیم کی عمر ہو 6 سال, ایک یتیم کی عمر ہو 8 سال. ماں باپ سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو جدا رکھا جا سکتا ہے, لیکن پورے 1 سال زندان میں ان کو رکھ لینا. کبھی ذرا اپنا دل ملاتے ہیں اس واقعے کے ساتھ تو سمجھ سے بہت بالا تر ہے. مسلم کے یتیم بچے جب ابن زیاد کے ہاتھ لگے, وہ ملعون کہتا ہے زندان بان سے, اے زندان بان ان کو اچھی غذا نہیں دینی ہے, ٹھنڈا پانی نہیں دینا. 6 سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے, مگر کتنا تحمل ہوتا ہے. لیکن اے آل محمد آپ کے صبر پر ہم سب قربان. ماں سے دور
باپ تو شہید ہو گئے، 1 سال تک کبھی ٹھنڈا پانی ان 2 معصوم بچوں کو نہیں ملا، کبھی گرم غذا ان کو میسر نہیں ہوئی۔ ایک دن ایک بھائی کہتے ہیں دوسرے بھائی سے، بھائی 1 سال ہونے کو ہے، اگر اسی طریقے سے ہم اگر زندگی کریں تو یہاں پر ہم مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے حسب اور نسب بیان کریں گے زندان بان کو، شاید اس کو کچھ رحم آ جائے ہم پر۔ جیسے شام ہو گئی، ایک کاسے میں کوزے میں پانی، وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے، اور غذا کا ایک ظرف لے کے آیا، کہا باللہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں تھوڑی دیر پہ ٹھہر جاؤ۔ منصور نام ہے زندان بان کا۔ منصور سے کہا یا شیخ هل تعرف محمد المصطفیٰ؟ میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، اے چاچا، بچے اپنی زبان میں کتنے پیار سے اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اے شیخ، اے بزرگ، کیا آپ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں کیوں نہیں جانوں محمد مصطفیٰ کو، وہ تو ہمارے آخرین پیغمبر ہیں۔ تھوڑا دل میں سکون آ گیا۔ کہا یا شیخ هل تعرف جعفر الطیار؟ اے شیخ، کیا جعفر طیار کو آپ جانتے ہیں؟ تو کہا کیوں نہیں جانتے ہیں، جعفر طیار تو اللہ رب العزت نے ان کو پر دیا ہے، بہشت میں فرشتوں کے ساتھ یہ پرواز کیا کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ سکون آیا۔ کرتے کرتے آخر میں کہا یا شیخ هل تعرف مسلم ابن عقیل؟ کیا آپ مسلم کو جانتے ہیں؟ جیسے مسلم کا نام لینا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا، اور کہا بچوں مگر مسلم سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا شیخ 1 سال سے جس کو گرم پانی دے رہا ہے، جن کو ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پلایا، ہم تو وہی ذریت آل محمد ہے، اسی مظلوم مسلم کے بچے ہیں۔ اور جیسے مسلم کا نام سننا تھا، جیسے کہا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں، تو اس وقت اس نے کہا روحی لروحکم الفداء، نفسی لنفسکم الوقاء، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میرا وجود آپ پر قربان ہو جائے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفدائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کے پڑھیں السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ہمارا سلام ہو ان دو ننھے بچوں پر جو آج کوفہ کے زندان سے باہر آئے، لیکن جیسے زندان سے باہر آئے، زندان بان نے کہا تھا رات کو چلنا، دن کو کہیں چھپ جانا، کہیں دشمن آپ کو دوبارہ پکڑ نہ لے، رات کو
بچے چلتے رہے صبح جب ہو گئی سوچا اب کوفے سے بہت دور ہو گئے، لیکن قضا نے کیا بابا مسلم کی طرح کوفے سے ابھی باہر نہیں نکلے۔ دشمن کا خوف بڑا، ایک باغ ہے اس میں ایک درخت ہے، درخت میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ جب دن چڑھا ایک خاتون وہاں پر آب بھرنے آئے، پانی بھرنے آئی، جب اس خاتون کی نگاہ ان بچوں پر پڑی، کتنے معصوم بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، پوچھنے لگی بچے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم بچے۔ جب مسلم کا نام آیا اس کنیز کی آنکھوں سے آنسو بہے، کہنے لگی میری مالکت محب اہل البیت ہے، آپ ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ سہمے ہوئے بچے جیسے حارث کے گھر میں پہنچے، اس خاتون نے اتنا احترام کیا، کھانا دیا، سال کے بعد آج ٹھنڈا پانی پی رہے یتیم بچے۔ جب رات ہو گئی کھانا نوش فرمایا، اس وقت بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی نے کہا بھیا اب لگتا ہے ہمیں نجات مل گئی، تعانقنی، بھیا آپ مجھے سینے سے لگائے، میں آپ کو سینے سے لگاتا ہوں، کبھی زندہ میں یہ موقع ہمیں نہیں ملا۔ بچے جب ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر سو گئے، لیکن کیا ہو گیا، رات کو وہ ظالم گھر پہنچا، اس غرفے سے اس حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اچانک آنکھ کھلی، اس سے پہلے محمد اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی اب سونے کا وقت نہیں ہے، میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، نانا مصطفیٰ بھی ہے، دادا مرتضیٰ بھی ہے، اماں زہرا بھی ہے۔ میرے نانے نے کہا مسلم کیسے تم تنہا آ گئے، اپنے یتیم بچوں کو کیسے دنیا میں چھوڑا؟ تو اس وقت میرے بابا نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے آج میرے مہمان ہوں گے، ہے بھائی لگتا ہے آج ہمارا آخری دن ہے۔ اتنے میں وہ ظالم ڈھونڈتے ہوئے دروازہ کھولا، کہا من انتما، انہوں نے خاتون کا اچھا سلوک دیکھا تھا، شاید سوچا ہوگا یہ بھی محب ہے، کہا میں مسلم کے یتیم ہے۔ تو اتنے میں اس ملعون نے اپنے نازک بلند کیا، مسلم کے بچوں کے رخسار اتنے چھوٹے تھے زمین پر گرے، وقت گزر رہا، نہر فرات کی طرف لے گیا، کہا میں آج تمہیں شہید کروں گا۔ بیوی آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے ان مظلوموں پر رحم کرو۔ بیٹے نے دعائیاں دی لیکن قبول نہیں ہوا، غلام کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا غلام جا کر ان بچوں کا سر قلم کرو۔ جب غلام نزدیک پہنچے چھوٹے بھائی نے کہا اے غلام تیری شکل میرے نانا کے بلال سے کتنی ملتی ہے، جیسے بلال کا نام آیا غلام نے تلوار
آپ سے مخاطب ہوں، 7 سال کا بچہ دوسرے کو اپنے باہوں میں لے لیتا ہے، ظالم سے کہتا ہے مجھے پہلے قتل کرو۔ اللہ اکبر، ظالم نے تلوار اٹھائی، محمد کا سر قلم ہو گیا۔ جب چھوٹے بھائی نے دیکھا اپنے بھائی کے خون سے آپ نے رنگین کیا، ظالم سے کہنے لگا ہے ظالم، جب میں اپنے دادا سے ملوں گا، جب میں اپنے ماموں حسین سے ملوں گا تو میں اپنے اس خون کے ذریعے سے ملوں گا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین